جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آسمانوں پر کیا ہوتا ہے؟ کتنا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے نا یہ۔ انشاءاللہ آج ہم بتائیں گے کہ جب درود شریف پڑھا جائے تو آسمانوں پر کیا ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ فیوچر میں بھی اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ اس آیت شریفہ میں اللہ نے بڑے پیارے اور منفرد انداز میں صلاۃ والسلام کا حکم فرمایا۔ اس سے واضح ہوا کہ وہ رسول محترم جن پر اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، جن کے لیے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، جن کی عمر کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اٹھائی ہے، جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ قرار دیا ہے، جن کی اطاعت میں جنت اور نافرمانی میں جہنم رکھ دی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت بہت بلند ہے، جیسا کہ مذکورہ آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جتنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کا نام لے کر ان سے براہ راست خطاب فرمایا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، موسیٰ، داؤد، زکریا، یحییٰ علیہ السلام۔ یعنی قرآن مجید میں وہ تمام مقامات جہاں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو خطاب کرنا چاہا تو ان کا نام لے کر خطاب فرمایا، یعنی بلا واسطہ اسلوب و انداز خطاب اختیار فرماتے ہوئے یا کہہ کر مخاطب فرمایا۔ مگر جب آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا تو انداز خطاب تبدیل فرما دیا۔ الحمدللہ سے والناس تک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا تو آپ کا نام نہیں لیا۔ وہ خالق و مالک ہے، جس طرح جیسے چاہے خطاب فرما سکتا ہے، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حوالے سے شان فردیت عطا فرمانی تھی، اس لیے انداز خطاب میں بھی فردیت کو قائم رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثیل اور مثل کوئی نہیں۔ آقا علیہ السلام کی شان، عظمت، رسالت، علو، قدر و منزلت، عظمت و تمکنت کا درجہ ہر شے سے افضل، اعلیٰ و رفیع اور منفرد ہے۔ انبیاء کرام میں سے بھی سوائے نفس نبوت کے کسی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابری نہیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام سے خطاب اور انبیاء علیہ السلام سے خطاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایمان کی بقا اور کمال کے لیے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت اور ادب کے تعلق کو اس طرح استوار کیا جائے کہ آقا علیہ السلام کے ادب، اطاعت اور محبت میں فنا ہو جائیں۔ ساری خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں ہے اور سارا شر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ جانے میں ہے۔ امت جب تک حضور علیہ السلام سے جڑی رہی وہ خیر کے چشموں سے سیراب ہوتی رہی۔ جب سے ہم ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ گئے تو خیر سے محروم ہوتے اور شر کے اندھیروں میں چلے گئے۔ جو عشق مصطفیٰ کے دعوے کرتے ہیں اپنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کہتے ہیں، چاہیے کہ صرف زبانی کلامی دعوے نہ کریں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ادب و احترام، اتباع اور اسوہ و سیرت میں فنا ہو جائیں، کیونکہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی محبت کرتے ہیں، انسانیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ساری خلقت سے محبت کرتے ہیں، ان کے وجود میں امن کے پیامبر ہوتے ہیں، ان سے ہر ایک کو امن و سلامتی ملتی ہے، ان میں انتہا پسندی، دہشت گردی، نفرت اور ایک دوسرے پر فتوی بازی نہیں ہوتی۔ وہ آگ لگانے والے نہیں بلکہ آگ بجھانے والے ہوتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف جن کے مزاج میں سختی، درشتی، انتہا پسندی ہے، جو بولتے ہیں تو صرف ان کے منہ سے نفرت کی آگ نکلتی ہے، ان کے فتووں سے امت کی تفریق ہوتی ہے، وہ ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑتے نہیں اور نہ ہی گرے ہوئے لوگوں کو اٹھاتے ہیں۔ ایسوں کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق و محبت اور غلامی کا ہرگز کوئی تعلق نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام محبت کا پیغام ہے۔ یہ پیغام انسانیت کو جوڑنے، امن، بقا، فلاح و بہبود، خیر اور انسانیت کی خدمت، دکھی لوگوں کے دلوں کا سہارا بننے، پریشان حال لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ دینے اور لوگوں کو ان کی ضروریات بہم پہنچانے اور خوشیاں دینے کا نام ہے۔ یہ تمام صفات میرے آقا علیہ السلام کا اسوہ و سیرت ہے۔
لہٰذا ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت کی اتباع بھی کریں، اور کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے بھی بھیجیں، کیونکہ جو شخص کثرت سے محبت و خلوص سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے نا، وہ اللہ کی نظر میں خاص مقام پا لیتا ہے، اس کا چرچا آسمانوں پر ہوتا ہے، زمین والوں میں ہوتا ہے، دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے، لوگوں میں عزت حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ دوسری بات، دیگر عبادات کے قبول ہونے میں شبہ تو ہو سکتا ہے کہ شاید قبول ہوں یا نہ ہوں، مگر دو عبادات ایسی ہیں جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہیں، اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ یہ دو عبادت، ایک درود شریف اور ایک اتباع سنت ہے۔ جی ہاں، یہ دونوں اعمال ہمیشہ قبول ہیں۔ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، آئے دن ہم مصروفیات ملجھے رہتے ہیں، دل تو کرتا ہے کہ اللہ کی خوب ساری عبادت کریں، نفل پڑھیں، مگر مصروفیات کی وجہ سے ممکن نہیں ہو پاتا۔ لیکن اسلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بھی اس قدر اجر و ثواب رکھ دیے ہیں جو ہم خوش نصیبوں سے پہلے کسی امت کو نصیب نہ ہوئے۔ جی ہاں، ان چھوٹے چھوٹے اعمال میں اللہ نے بڑی حیرت انگیز تاثیرات رکھی ہیں۔ انہی میں سے ایک درود شریف کی کثرت بھی ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل، مختصر سی تسبیح ہماری پوری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں، صرف زبان سے نہیں، دل سے، محبت کے ساتھ، خلوص سے، تو آسمانوں پر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے بھیجے ہوئے درود فضاؤں میں بلند ہوتے ہیں، فرشتے انہیں اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر یہاں سے حکم الہی ہوتا ہے کہ اسے میرے محبوب تک پہنچا دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد نقل فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو ایک فرشتہ اس درود کو لے جا کر اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ وہاں سے ارشاد عالی ہوتا ہے کہ اس درود کو میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ، یہ اس کے لیے استغفار کرے گا اور اس کی وجہ سے اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوگی۔ بس معلوم ہوا کہ جس لمحے کوئی شخص درود شریف پڑھے تو فرشتے درود کو اللہ کی پاک بارگاہ تک لے جاتے ہیں، پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر سفر کرتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، کیونکہ بے شک اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، جب میری امت میں سے کوئی شخص مجھ پر درود پڑھے گا تو یہ فرشتہ مجھے کہے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص کے فلاں بیٹے نے اس وقت آپ پر درود بھیجا ہے۔ سبحان اللہ! اندازہ لگائیں، جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں، آپ کے درود کو اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، آپ کے درود کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک آپ کا نام اور آپ کے والد کا نام لے کر پہنچاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ پر 10 گنا زیادہ رحمت بھیجتا ہے۔ پیارے دوستوں، سوچیں ذرا، آسمانوں پر آپ کا نام لیا جا رہا ہے، فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ آپ پر ایک کے بدلے 10 رحمتیں نازل فرما رہے ہیں، اور یہ سب صرف ایک درود کی برکت سے۔ لہٰذا جب آپ درود شریف بھیجتے ہیں تو یہ تصور کریں کہ فرشتے آپ کے ہونٹوں سے نکلے ہوئے کلمات کو آسمانوں پر لے جاتے ہیں، پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں۔ آپ کا محبت و خلوص سے بھیجا ہوا درود جب آسمان تک پہنچتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ایک کے اعزاز و اکرام میں 10 سے جواب دیتا ہے اور 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو کیا آپ اس زبردست اور عظیم عمل کو چھوڑ سکتے ہیں جس کے بدلے میں ہمیں دنیا کی بھلائی بھی ملے اور آخرت کی کامیابی بھی؟ نہیں نا۔ اور درود شریف تو دلوں کا سکون ہے، غم دور کرتا ہے، رزق میں برکت لاتا ہے، اور سب سے بڑی بات، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرتا ہے۔ تو آئیے آج ایک عہد کریں کہ دن میں جتنی بار ممکن ہو درود شریف پڑھیں گے، چاہے کام پر ہوں، سفر میں ہوں، بازار میں، بس زبان پر درود شریف طاری رہے۔ یاد رکھیں، درود پڑھنا کوئی معمولی عمل نہیں، یہ عشق ہے، یہ ایک تعلق ہے جو زمین سے آسمان تک ہمیں مقبول بنا جاتا ہے، اور آسمانوں پر ہمارا تذکرہ ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا نام لیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی قرب نصیب ہوتا ہے، اور بھی بہت کچھ۔
پیارے دوستوں، اگر آپ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیں تو کیسے پڑھیں گے، اس حوالے سے میں نے ایک نہایت ہی آسان اور عام فہم انداز میں ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، جس میں نے ڈیٹیل میں بتایا کہ درود شریف کی کثرت کیسے کریں۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنی چاہیں تو اس کا لنک میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس ویڈیو کے بعد اسے بھی ایک دفعہ چاہیں تو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آئے تو دوسروں کے ساتھ اسے لازمی شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک ہمیں کثرت درود شریف کی توفیق دے اور ہمارے دلوں کو اپنے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے بھر دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، کچھ سیکھنے کو ملا ہو، تو ایک بار درود شریف پڑھ کر کامنٹ میں بھی درود لکھ دیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے دلوں میں بھی درود شریف کی محبت جاگ جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔